میں بنیادی طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا سے پہلے بھی ہماری کوئی زندگی تھی. جو دنیا سے پہلے ہماری زندگی تھی اس زندگی کو عالم ارواح کی زندگی کہتے ہیں. اس وقت روح اور جسم کا ایسا ملاپ نہیں تھا جیسے آپ اور ہم اب بیٹھے ہیں. روح ایک جگہ تھی، جسم دوسری جگہ تھا. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ان کو اکٹھا کیا اور روح کو جسم میں داخل کر کے پوری دنیا کے انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں سے سوال کیا اور اس کا جواب لیا. وہ سوال اور جواب قرآن کریم نے نقل کیا. رب کریم نے ہم سب کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو؟ میں تمہارا اللہ، تمہارا رب ہوں؟ تو آپ اور ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ وعدے کو زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ ہمارے ماؤں کے پیٹوں میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی بات ہے. اب اکثر طور پہ لوگ اس وعدے کو یاد نہیں رکھتے. ہمارے اولیاء اللہ جو بزرگ دنیا سے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ وعدہ یاد ہے. بہت سے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اب بھی ہمیں یہ بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا جی ہاں. اچھا یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جی ہاں سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تعلم دیوبند کے آدھی صدی تک محتمم رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے سامنے حضرت شیخ الحدیث مولانا علاؤ الدین رحمہ اللہ گزرے ہیں تو مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب رب نے سوال کیا نا کہ میں تمہارا رب ہوں تو کہتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے جواب دیا بلا، جی ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے لبیک پر باقی انبیاء نے کہا اور انبیاء کی بات کے بعد انبیاء کی امتوں نے کہا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے اور اس کے بعد ہم دنیا میں آگے اگرچہ بھول گئے تو ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اسی وعدے کی آزمائش کی جائے. تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی فانی دنیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں. آنے کا مطلب پہلے دادا ہے، پھر والد ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے. لیکن جانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پوتے پہلے جا رہے ہوتے ہیں اور والد اور دادا جان بازوں کا زندہ ہوتے ہیں. تو جانے کی ترتیب نہیں ہے. رب کریم نے ہم سے اس بات کو بطور گلہ بیان فرمایا. یہ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھنے لگا ہوں. پہلا پارہ ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فرمایا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کنتم امواتن، تم پیدائش سے پہلے ایک قسم کی مردگی کی حالت میں تھے، یعنی روح الگ تھا اور جسم الگ تھا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا پیدائش سے پہلے. اور اس کے بعد فَأَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری روح کو تمہارے جسم کے ساتھ تعلق میں جوڑ دیا ہے. یہ روح اور جسم کا تعلق کہاں جڑا ہے؟ یہ ہر انسان کے والدہ کی پیٹ میں جڑا ہے. اور کب جڑا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4تھا مہینہ اس کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ کے اس میں روح ڈلوا دیتے ہیں. اور جب اس میں روح آ جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس کی زندگی وفات تک، اس کا اللہ تعالیٰ رب العزت کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، اس کے رزق کی ترتیبیں، اس نے کھانا پینا کتنا ہے وہ سب کچھ لکھ جائے گا. اور جو اس کے آگے معاملات دنیا کے چلیں گے وہ سارے لکھ دی جائیں گے. اس کے ذمہ اولاد ہے، بچیاں ہیں، بچوں پوری ترتیب زندگی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ہوا فَأَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں زندہ کیا. اور وہ زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی. 6 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں اس روح ڈالنے کے بعد اندر رہتے ہیں، 9ویں مہینے بندہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب تم دنیا میں آ گئے پھر زندہ ہو کر
اور دنیا میں تم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی تو یاد رکھنا دنیا میں دل نہ لگانا، ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا اللہ پاک آپ کو یہاں پر بھی موت دے گا، آپ کے روح کو آپ کے جسم سے نکال لیا جائے گا، تو بندہ کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا۔ اب روح کا تعلق قبر میں ہوتا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر بندہ نیک ہے تو اس کو جزا ملے اور اگر برا ہے تو اس کو سزا ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، فرمایا اذا اقبر المیت، جس وقت بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اتاہ ملکان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، اور اس سے سوالات و جوابات میں پہلا سلسلہ سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا مذہب اور تیرا دین کیا ہے، اس بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ تین سوالات ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ مؤمن ہے، نیکوکار ہے، تو ٹھیک ٹھیک اس کے جوابات دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی پاک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اس بارے میں جو دین کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو جب وہ ٹھیک جواب دیتے ہیں تو رب کریم فرشتوں کو فرماتے ہیں ان صدق عبدی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے سچ کہہ دیا، تو پھر اس کے انعامات شروع ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے البسو لہو من الجنہ، اب یہ کفن والی ترتیب نہیں رہے گی، اب اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی ایک خاص ورزی ہے وہ پہنا دو، پہنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے وفرشو لہو من الجنہ، جنت کا بیڈ لے کر آؤ، بستر لے کر آؤ، تو وہ اسے دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جنت وہاں رہتی ہے جہاں ہے، قبر یہاں رہتی ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے فرمایا جاتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت اور اس کے درمیان کھڑکی کھول کے تعلق قائم کر دو، یعنی یہ جنت کی برانچ بن گئی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جس وقت کھڑکی کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی اچھائیاں اس طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص یہاں سے بیرون ملک گیا اور وہاں اس کی عزت اور احترام شروع ہو گئے، ایئرپورٹ پہ ریسیو کر لیا گیا ہے۔ ریسیو کرنے سے پہلے بندہ وہ حساب کتاب تو دیتا ہے نا، وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پر امیگریشن والا، یہ سب کچھ حساب دیا، باہر نکلا، سب کچھ لیگل تھا، ریسیو کیا گیا، اچھے ہوٹل میں لے جایا گیا، یہ وہاں پر پہنچے، اس کو کھانا دیا گیا، اچھا بستر ملا، اور اس کے بعد یہ آرام کر کے اٹھا، تو اب ظاہری بات ہے میرا گھر والوں سے تو رابطہ ہونا چاہیے، جن بندوں کے ساتھ وزٹ پہ ہیں ان کے ساتھ، تو اسے وائی فائی لگا کر موبائل دے دیا گیا، تعلق ہو گیا ہے نا، بیٹھا کمرے میں ہے لیکن اس کے راستے کھل گئے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اتنی آسان زندگی قبر کی بنا دی جاتی ہے کہ جنت اور جنت کے کنٹیکٹ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب فرشتے سوالات کرتے ہیں اس منافق کافر غلط بندے سے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا، ان سوالوں کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، وہ کوئی جواب دے کر مطمئن نہیں کر سکتا ان کو۔ تو رب فرمائیں گے ان کاذب، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ غور کریں پہلا لفظ تھا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، یہاں عبدی نہیں فرمایا کہ میرا بندہ، یعنی اللہ پاک کو اس پہ غصہ ہے، فرمایا کاذب ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو بھی تین چیزیں دے دو۔ کیا فرمایا والبسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دے دو، وفرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر دے دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کی کھڑکی کھول دو، فیأتیہ من سمومہا وحرہا، اور وہاں کی بدبوئیں اور وہاں کی تکلیف اور تپش اس کو آتی رہے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا دنیا میں دل نہ لگانا، تم فوت ہو جاؤ گے پھر تمہارے قبر کا معاملہ بنے گا، اور جب قبر میں رہو گے پھر رب العزت تم سے وہاں سوالات کریں گے۔ یہ جو لفظ ہے ثم یحییکم، موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے قبر میں سوالات کے لیے اٹھایا جائے گا، اور پھر اگلا زندگی کا بعد معاملہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر قبر سے نکلنے کے بعد تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اگر ٹھیک ہوگا معاملہ تو جنت ہے، برا ہوا تو جہنم ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ سے ہمیں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آئے، اور دنیا میں ہم ہمیشہ کے طور پہ رہنا نہیں آئے، بلکہ ایک وقت ہے ہمارا۔